اور جتنے امور ہیں ان پر بھی صحابہ معمول تھے، مگر جن کی ڈیوٹی کاتب النبی ہونے کے طور پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرامین کو نقل کرنا تھا، ان میں 10 اجلہ صحابہ ایسے ہیں کہ وہ اس رات کی فضیلت میں جتنے کریم آقا علیہ السلام کے فرامین ہیں وہ ان کے راوی ہیں۔ 10 اجلہ صحابہ، میں تھوڑا سا تعارف کراؤں گا آپ کو، تو جب میں ان کا تعارف کراؤں گا کہ اس رات کی فضیلت کہ جو نبی پاک صاحب کے فرامین ہیں ان کے راوی یہ صحابہ ہیں، تو پھر کم از کم آج کے میرے اذہان قلوب میں آج کی رات کی جو اہمیت ہے وہ صرف اجاگر نہیں ہوگی، راسخ ہوگی۔ تو میں تعارف کراتا ہوں کریم آقا علیہ السلام کے کتنے صحابہ ہیں، وہ ان میں سے 10 صحابہ کا میں تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا نام جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصدق الصادقین جناب سیدنا ابو بکر صدیق۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم علیہ السلام کی ولایت کے خلیفہ من کنت مولا فہذا علی مولا کا ٹائٹل جن کے ساتھ میرے آقا علیہ السلام نے سجایا ہے۔ اگر میں پیار بھرا عظمت والا جملہ کہوں تو وہ جملہ یہ ہوگا کہ جو اس دنیا میں تاک قیامت قیامت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نسل کی اصل ہے وہ دوسرے راوی ہیں آج کی شب کی فضیلت کے نبی پاک صاحب کے فرامین، اور اس ہستی کا نام مولا کائنات جناب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں بہت ساری صحابیات بھی ہیں جن میں ازواج مطہرات ہیں اور جن میں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات ہے۔ بنات ہو یا ازواج مطہرات ہو، نبی کریم علیہ السلام کے جو جود و کرم کا لامحدود سمندر تھا، سب نے اپنے ظرف کے مطابق عرفان بھی پایا اور علوم بھی پائے، اور ازواج مطہرات میں سے حضور کی بنات اور ٹوٹل صحابیات میں سے جس نے سب سے بڑھ کر مبالغے کی حد تک مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے علوم و معارف کے لامحدود سمندر میں سے جو علوم و معارف کے جواہر پارے یا ہیرے سمیٹے ہیں، اس شخصیت کا نام ام المومنین حضرت سیدہ کائنات جناب اماں عائشہ صدیقہ ہے۔ آج کی رات کی جو فضیلت کہ نبی پاک علیہ السلام کے فرامین احادیث ہیں، ان کی تیسرے نمبر پر راویہ حضرت اماں عائشہ پاک، چوتھے نمبر پر حضرت سیدنا معاذ بن جبل ہے رضی اللہ عنہ، پانچویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ احادیث کے راوی حضرت عبد الرحمن المعروف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، اور پھر چھٹے نمبر پر حضرت سیدنا عوف بن مالک، ساتویں نمبر پر وہ خوش نصیب جنہیں رب کائنات نے حقیقت میں لہن داؤدی عطا کیا تھا اور وہ کلام کی تلاوت کرتے تھے، قرآن مقدس کے الفاظ کو نام توڑ کر ان کی صفات اور تجوید و قرات کے باقاعدہ کلیات کے مطابق سمجھانا پڑھنا، یہ فن حضرت ابی بن کعب کے پاس تھا، مگر لکھ کے ساتھ آیات کو سجا کر باقاعدہ تڑپا دینے والی تلاوت کرنا یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس تھا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آج اس شب کی فضیلت کے جو فرامین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں، حضرت سیدنا ابو سالبہ حجنی بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بھی ہیں، اور 10ویں حضرت عثمان بن ابی العاص ہیں۔ تو یہ 10 اجلہ جلیل القدر صحابہ آج اس شب کی اہمیت میں کریمہ کا اسلام نے جو کچھ فرمایا یہ راوی ہے۔ اب ایسے راویوں کے روایت کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ آج کی شب کتنی عظمت والی ہے،
کتنی اہمیت والی ہے. جب آپ اتنا سمجھ گئے تو اب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا اپنا ذاتی عمل بتاتا ہوں کہ میرے آقا کا آج کی شب کو منانے کے اعتبار سے ذاتی عمل ہے. آپ کی توجہ ہے جی؟ سبحان اللہ والا ذوق تھوڑا سا کم دکھائی دے رہا ہے، سنائی دے رہا ہے. سبحان اللہ. 90 نیکیاں ملتی ہیں اگر ایک بار سبحان اللہ کہہ دیا. سبحان اللہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. میں چونکہ پروفیشنل خطیب نہیں ہوں تو اس لیے میں 3 جملے کہہ کر 7 بار مجمع سے سبحان اللہ نہیں کہہ پاتا، خود ہی لگا رہتا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ ذوق بڑھانے کے لیے میں نے ضمن سرکار کا فرمان سنانا چاہتا ہوں اپنا خطابتی چروانے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسن والحسن بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف الف حرف ولام حرف ومیم حرف او کما. سبحان اللہ. مسلم سے لے کر نیچے سیاہ کتب اسلام کی موجود ہے ابن ماجہ تک. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے کلام کا ایک حرف پڑھے اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور آپ نے فرمایا میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے. سرکار نے فرمایا نہیں، یہ 3 حروف کا مجموعہ ایک لفظ ہے. جو الف لام میم پڑھتا ہے اللہ اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور یہ جو سبحان اللہ اس میں 9 حرف ہیں تو پہلی کلاس کا بچہ بھی جانتا ہے کہ 9 کو اگر 10 سے ضرب دیں تو نتیجہ 90 کا نکلتا ہے. تو ایک بار اگر سبحان اللہ کہہ دیا جائے تو نام اعمال میں ادھر والا نہیں ادھر والا 90 نیکیاں لکھ دیتا ہے. اور پھر مجمع میں خوبصورت ماحول ماحول بنتا ہے اور خطیب بھی سمجھتا ہے کہ مجمع سمجھ رہا ہو یا نہ سمجھ رہا ہو مگر سبحان اللہ کی گونج سے خطیب سمجھتا ہے میری گالیں نہ بلے پہ رہے. بہرحال میرا تو سٹائل ہی یہ ہے کہ بلے پڑتی ہے. میں میٹر دے کر جاتا ہوں، جو کوشش ہوتی ہے کہ کچھ دے کر جاؤں لوگوں کے پلے کچھ پڑے. اس وجہ سے بابا جی بھی پیار فرماتے ہیں. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جس کی راویہ عائشہ پاک ہے. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل فصلى فاطال من السجود حتى ظننت انه قد قبل. اما عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ترجمے سے پہلے یہ حدیث پاک امام بہقی نے بھی نقل کی ہے. اس حدیث پاک کو امام بہقی نے اور امام ابو یعلا نے بھی اور فرمایا اسنادہ حسن. 2 کتابوں کا حوالہ کافی ہے. اور میں جس کتاب سے پڑھ رہا ہوں یہ امام منذری کی ترغیب و ترہیب ہے. انہوں نے فرمایا اما عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب شعبان معظم کی 15 کی رات آئی جو کہ آج ہے جب یہ 15 شعبان کی رات آئی تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے قیام فرمایا اور پھر رکوع فرمایا. پھر آپ نے سجدہ بہت لمبا کیا. اما عائشہ پاک فرماتی میں نے گمان کیا میں نے گمان کیا کہ شاید کریمہ کا الصلوۃ والسلام کی روح پرواز کر گئی. آپ کا نشان مبارک ہو گیا. اتنا طویل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا. تو فرماتی ہے میں نے آگے بڑھ کر آپ وسلم کے انگوٹھا مبارک جس کو میں نے آپ کے انگوٹھا مبارک کو ہلایا. جب انگوٹھا مبارک کو ہلایا تو آپ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا. جب سجدے سے سر اٹھایا نماز کو مکمل کیا
جب نماز کا فصل مکمل فرما چکے تو اب مجھے فرمایا یا عائشہ او یا حمیرہ. توجہ ہے سبحان اللہ. حدیث کے لفظ ہے یا عائشہ او یا حمیرہ. عائشہ اصلی نام ہے اور حمیرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا پیار کا نام ہے. تو جب پیار کرے لیتے ہیں حضرت عائشہ کو مخاطب فرماتے تو پھر یا حمیرہ فرماتے. کیا فرماتے؟ یا حمیرہ. تو فرمایا یا حمیرہ آفننت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص آگے گئے. فرمایا تو نے کیا خیال کیا؟ تو نے یہ گمان کیا کہ شاید اللہ کے نبی نے تیرے حق میں کو کمی کی ہے؟ تو عرض کرتی ہے قلت یا رسول اللہ لا واللہ بالکل نہیں اللہ کی قسم میں نے یہ گمان نہیں کیا، بلکہ عرض کرتی ہے کہ قلت اللہ و رسولہ، میں عرض کرتی یا رسول اللہ ولکنی ظننت، لیکن میں نے یہ گمان کیا کہ اتنا کا شاید آپ کی روح برباد کر گئی ہے آپ کے سجدے کی تبارک دیکھ کر. جب یہ سوال و جواب ہو گیا تب کریمہ کا اسلام فرماتے ہیں کہ آتا کرینا ایو لیلۃ العید. فرمایا عائشہ تم جانتی ہو کہ آج کی شب کون سی شب ہے؟ تم جانتی ہو کہ آج کی رات کون سی رات ہے؟ تو میں عائشہ پاک عرض کرتی قلت اللہ و رسولہ اعلم. کہنے لگی اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا. سونا ترجمہ بہت سارے ارشاد کرتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا. حضرت علی وقار جملہ کہہ کے چلا بڑا کمال کا اور عقیدے کا جملہ ہے. وہ جملہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کو اگر کسی بات کا پتہ بھی ہوگا نا تو سرکار پوچھ لیتے تو تب بھی صحابہ کا جواب یہی ہوتا کہ اللہ بہتر جانتا ہے یا اس کا رسول بہتر جانتا. پتہ ہونے کے باوجود صحابہ یہی جواب دیتے اللہ بہتر جانتا ہے یا رسول بہتر جانتا ہے. یہ عقیدہ صحابہ کرام نے آپ کو مجھے عطا فرمایا. تو میں شباب نے بھی وہی کہا کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. کریمہ کا اسلام نے فرمایا ہذہ لیلۃ النصف من شعبان ان اللہ عز وجل یطلع علی عبادہ فی لیلۃ النصف من شعبان. کریمہ کا اسلام نے فرمایا کہ آج 15 شعبان کی رات ہے. جب 15 شعبان کی رات آتی ہے اللہ 15 شعبان کی رات کو اپنے بندوں پر خصوصی توجہ فرماتا ہے. اپنے بندوں پر خصوصی توجہ فرماتا ہے. حدیث کے جملے نہیں ہے، نتیجہ تک میں جملہ آج کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود اس رات کو باقاعدہ بنایا، خود اس رات کو